الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی پچھلی جانب 3 گرہیں لگاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب آدمی صبح اٹھا اور اس نے اللہ کا ذکر کیا، یعنی اس نے صبح اٹھنے کی دعا پڑھ لی ہے، تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور یہ آدمی صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ اس کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، یہ حشاش بشاش ہو کر صبح کرتا ہے، اور اس کی صبح اتنی بہترین ہوتی ہے، شاندار ہوتی ہے کہ دل کی خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اور سستی کی حالت میں پڑا رہتا ہے، صبح کرتا ہے اس حالت میں کہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ سست ہوتا ہے، اس کی مزاج کے اندر اچھائی نہیں ہوتی، اس کو سکون وہ حاصل نہیں ہوتا جو نماز پڑھنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام ہو، خصوصاً فجر کی نماز کا خصوصی طور پر اہتمام ہو۔ اسی طرح عشاء کی نماز ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام ہو، خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز کا اہتمام ہو۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقوں پر 2 نمازیں بہت بھاری ہیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز۔ آج ہم دوسروں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ فلاں نفاق والا عمل کر رہا ہے، فلاں کا شمار منافقوں میں ہو گیا ہے کہ وہ منافقوں والا فعل کر رہا ہے۔ ہم یہ بات بھی سوچیں کہ ہم کتنے اعمال ایسے کرتے ہیں کہ جن کو نفاق میں شمار کی، جن اعمال کو نفاق کی علامتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو ہم نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں میں سستی نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زمانہ میں نماز کا اتنا اہتمام تھا، ایک صحابی نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ ہمارے زمانے میں تو نماز کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ عام منافقوں کی بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ نماز تو چھوڑیے، جماعت چھوڑنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور جو آدمی 2 آدمیوں کے سہارے سے گھسٹتا ہوا جا سکتا تھا وہ بھی جا کر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام ہو، کسی حالت میں نماز نہ چھوٹے۔ رمضان کی مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، اس مہینے میں ہم نمازوں کا اہتمام کر لیں۔ اگر مزاج میں ایک نماز آ گئی تو انشاءاللہ اس کے اثرات 11 مہینوں پہ پڑیں گے انشاءاللہ۔ 11 مہینوں میں بھی ہم انشاءاللہ نماز کا اہتمام کر سکیں گے۔ اگر اس مہینے میں بھی سستی رہ گئی تو پھر 11 مہینوں میں، باقی جو 11 مہینے ہیں ان میں نمازوں کا اہتمام کرنا بڑا دشوار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔